کسی نے ایک سوال کیا، شادی کے دن صرف یادگار کے طور پر دلہا دلہن کے فوٹوز لینا صحیح ہے نہیں؟ ٹھیک، دیکھیے شادی کے دن یا غیر شادی کے دن یا کوئی اور دنوں میں بھی یادگار کے طور پر فوٹو لینا شریعتاً جائز نہیں ہے. شرعی وجوہات کے تحت فوٹو لینا جائز. وجوہات شرعی بہت سی ہو سکتی ہے، خبریں پہنچانا ہو سکتا ہے، انفارمیشن دینا ہوتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتا ہے، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. تو شرعی ضرورتوں کے علاوہ تصویر لینا یا بنانا شریعت نے جائز نہیں. یاد رکھیے یہ بات کو، آپ ذہن نشین کر لیں. ٹھیک، بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں شادی میں یادگار، کیا یادگار رکھنا چاہ رہے ہیں آپ بولیے؟ ایسی کیا چیز ہوتی ہے اس میں جو آپ کو یاد رکھنا ہے؟ وہی آدمی آپ کو زندگی بھر ملیں گا، یہی عورت اور لڑکی آپ کو زندگی، کیا یاد کیا رکھنا ہے اس میں؟ زندگی بھر یاد کریں گے 10 سال بعد ہم اتنے جوان تھے شادی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد 20 سال بعد یاد کریں گے ہم اتنے جوان تھے ہماری شادی ہوئی تھی. ضرورت کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کوئی ریزن نہیں ہے. کیا یادگار مطلب میں سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی یادگار ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، مجھے کچھ نہیں اس میں پلے پڑتا ہے. اس کے نقصانات لیکن بہت زبردست ہوتے ہیں، یاد رکھیں، جس کو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیا کیا نقصانات ان چیزوں کے ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں اس لیے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے شرک آیا اس کی وجہ تصویر ہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلیں ایسی گزری جب شرک نہیں ہوا اس امت میں. اس کے بعد نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ نیک لوگ گزرے، 5 نیک لوگ تھے وہ گزرے، اور جب وہ گزر کر چلے گئے تو شیطان اس کے بعد کی امت کے اگلی نسل پہ آیا، جبکہ ان کے زمانے کے لوگ مر چکے تھے، اور آ کر کہا یہ کتنے نیک لوگ تھے، تو تم بھی نیکی کرو ان کو دیکھ کر، اور ان کو یاد رکھو ان کو، تاکہ اس کو دیکھ کر نیکی کرو. تو لوگ ان کو یاد کر کے نیکیاں کرتے تھے. اس کے بعد کی نسل کے پاس آیا اور کہا کہ یہ لوگ کتنے نیک تھے، تمہارے بڑے ان کو یاد کر کے نیکی کرتے تھے، لہٰذا تم ان کی تصویریں بنا لو، اس لیے کہ اب تم کو تو یاد نہیں ہے، لوگ تصویریں دیکھو گے تو پھر یاد آئیں گا تو نیکی کرو گے. تو انہوں نے کہا ہم کو تصویر نہیں آتی بنا، تو کہا میں بنا دیتا ہوں. اس نے 5 نیک لوگوں کی تصویریں بنا دی. اب لوگ اس کو دیکھ کر نیکی کرنے لگ گئے، تصویروں کی کاپی بنائی، دیکھ دیکھ کر نیکی کرنے لگ گئے. اگلی نسل کے پاس آیا، کہا تمہارے بڑے ان تصویروں کو دیکھ کر نیکی کرتے تھے، کیا تم کو سمجھ میں نہیں آ رہے تصویریں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس کو دیکھ کر نیکی کرتے تھے، تو تم بھی نیکی کرو. اب لہٰذا تصویریں تو خراب ہوتی ہے، ان کے مجسمے بنا لو، اسٹیچوز بنا لو. کہا ہمیں تو نہیں آتا، کہا میں بنا دیتا ہوں. اس نے 5 لوگوں کے مجسمے بنا کے دے دیا. یہ نسل بھی عبادت میں گیا، مطلب انہوں نیکی کرتے تھے اس مجسمے کو دیکھ کے. اگلی نسل میں اور کہا کہ ان مجسموں کو چوراہوں پر، در و دیوار پر، ہر جگہ منسوب کرو تاکہ تم راستوں میں چلو دیکھو نیکی یاد آ جائے، فلاں جگہ دیکھو نیکی آ جائے. پھر لوگوں نے اس نسل کے ہر جگہ پتلوں کو لگا دیا، راستوں پر، چوراہوں پر، ہر جگہ. اس کے بعد کی نسل میں اور بولا کہ تم کو پتہ ہے یہ مجسمے کیوں کھڑے چوراہوں پہ؟ تو کہا نہیں. تو کہا تمہارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے اور لوگ ان کی عبادت میں لگ گئے. نوح علیہ السلام کے آنے تک تو مکمل مشرک ہو چکی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ، تصویر وجہ بنی نا، بہت خطرناک چیز ہے. تو لہٰذا تصویر کشی سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کو بچنا پڑے گا، سوائے شرعی ضرورتوں کے. یہ یادگاروں کے چکر میں، اب چونکہ کسی کے لیے یادگار وہ ہے تو آپ کو بولیں گا پھر مرے بھی تو یادگار رہتے نا، کہ میں مرے تھے تو ایسے دکھ رہے تھے. پھر پیدائش بھی تو یادگار ہوتی ہے نا، پھر پیدا ہو رہے تو ایسے دکھے تھے. پھر پیدائش میں دادا گود میں، نانا گود میں، چچا گود میں، ماموں گود میں، بھائی کی گود میں، پھر اب وہ n نمبر آف چیزیں ہو جائیں گی. تو لمٹ یہ لگا دیجئے کہ نو فوٹوز، ختم، نو فوٹوز آن کر دیجئے اپنے گھروں. بہت سے لوگ ہوتے گھروں میں تصاویریں لگاتے، گھر میں چل جاتا لگتا ہے ہندو کے گھر میں آ گئے، پڑ دادا ایسا بندوق لے کے بیٹھے ہوئے، سگڑ دادا لاٹھی ڈال کے کھڑے ہوئے. اس سے پہلے کوئی دادا جن کی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر لگی ہوئی پوری، اور کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہٹ سکتا کیونکہ یہ خاندانی شان ہے. تو یہ نو فوٹوز آن کر دیجیے اپنے گھروں کو. کوئی پکچر نہیں ہمارے گھر میں، کوئی فوٹو نہیں ہے ہمارے گھر میں. ہم لوگ اس کی عادت نہیں. بہت سے لوگ ہوتے اپنے چہیتے لوگوں کی فوٹو ان کا کبھی والیٹ نکال لے، اور ایسا ہوتا بھی ہے. کوئی بھی انسان کو والیٹ نکالے گی جلدی سے دیکھتا ہے. مطلب لوگ کیوں دیکھتے ہیں والیٹ کی طرف جب بھی نکالے؟ تو تصویریں دیکھتے اندر کس کی ہے. اکثر تصویریں لگی والیٹ کے اندر. ادھر توحید پرست ہے لیکن ادھر تصویر رکھتا ہے آپ نے چاہیے تو تصویر دیکھتے بیٹھے ہو. کچھ ہوگا تو تصویر دیکھ رہے ہے نا، ماں کی تصویر، انتقال ہو گیا، باپ کی تصویر. اور پھر جو برائی شروع ہوتی ہے آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب، میں نے واقعہ شاید پہلے سنایا تھا، میرے پاس آئے اور کہا آپ کی ٹوپی دیجیے. بولے 1 منٹ بولے. تو مجھے لگا شاید میری ٹوپی کا ناپ لے رہا، ڈیزائن دیکھ رہا. ٹھیک، ٹوپی کو لے کے اپنے سر پہ ڈالا اور ایسا مل رہا اس میری ٹوپی کو. بولا ٹوپی پہنا دیا اس نے تو اپنے کو. ہم دوسروں کو روکتے تبرکات سے اور یہ ہم سے تبرکات لیا. اس کے بعد اس نے وہ، مطلب وہ ایک صاحب نے بتایا وہ کیا کر رہا، دیکھو جب تک انہیں انتقام کر لیا تھا. اس نے وہ ٹوپی نہیں لے کر اس کی جیب میں اس کی والدہ کی تصویر تھی، اس پہ مل رہا. اس کو لگا کچھ تو بھی شاید تبرکات سے اس کی والدہ کو مغفرت ہو جائیں، ہے نا.
اب آج وہ توبہ کی تبرکات وہ کر رہا، کل اس تصویر کو دیکھ کے ہو سکتا ہے دعائیں کرے کہ اللہ میری ماں کو معاف کر دے، اس کا انٹینٹ ٹھیک ہے. تیسری بار اس کے بچے دیکھے تو اس کو لگے کہ ماں سے مانگتا ہے یہ کھڑے رہ کر. چوتھی نسل آ کی بڑی تصویر لگا دے، وہ بھی شروع. مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اچھے عقیدے پہ قائم رہنا بہت مشکل جاتا ہے، برائی کی طرف ایک دن میں انسان نکل جاتا ہے عقیدے کے معاملے میں خاص طور. تو نو تصویر، نو فوٹو، نو، مطلب اس کو وہی قیمت کیجیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں موبائل فون لے لیتے ہیں، بس بیٹا ہنسو کھچاک کھچاک، اس سے تو کوئی مستثنا ہی نہیں، کھچاک. اس کے بعد کیا ہے، بس یوں ہی ڈیلیٹ کر دیتے. پھر تو کھینچتے کیوں؟ سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کھینچ لیں گے، کل کو اس کو رکھ لیں گا، کل کو اس کو پاس کر دیں گا. اس کی بہت برائی یاد رکھیے. ہاں ضرورت کے تحت ایک الگ چیز ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی شرعی ضرورت ہے ایسی ہو سکتی ہے تصویر لینا، لیکن یہاں تو ضرورت نہیں ہے نا کہ بھائی موبائل میں کیمرہ ہے تو بس فوٹو کھینچتے چلو. آپ کس کی بھی کھینچ لے رہے، بس بیٹھے بیٹھے کھینچ لیے، اور کبھی اس کو جوک بنا دے رہے، کبھی اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دے رہے تصویروں پہ. ایک صاحب نے ایک بار ایک شخص کی فوٹو لی اور اس کے بعد جو ہے اپنے فیس بک پر اپلوڈ کر دیا. فیس بک پہ اپلوڈ کیا تو ایک بنے بنایا تھے فریم پہ مالا لگا اور ان کی تصویر اندر لگی ہوئی، دعا کیجیے بولے ان کے لیے. ٹھیک، وہ ہوتا نا ہندوؤں میں مالے چڑھے سے مرنے کے بعد جو ہوتا ویسا فریم بنا ہوا تھا، ان کی تصویر کو اندر ڈال دیا اسے. ٹھیک، اور وہ بھی بڑے خوش ہو گئے، اپنے وہ اس کو پروفائل پکچر بنا دیا انہوں نے. ان کو بہت اچھا لگا شاید. تو تعجب دیکھیے نا، ابھی تو یہ کیا اس نے، اس کے علاوہ کچھ کر دے تو بہت نقصانات ہو سکتے. تو بہرحال کوشش کریں کہ آپ ان تمام معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں، تصویر کا جہاں تک معاملہ ہے. جی.